السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج بخیر۔ گزشتہ شب مدرسہ دارالقرآن چک گجرا میں استاذ العلماء، استاذ القراء حضرت قاری عزیز الرحمن رحیمی دامت برکاتہم العالیہ، نائب مدیر جامعہ دارالقرآن فیصل آباد تشریف لائے۔ ان کا بیان تھا، ان کی زیارت اور ان کا بیان سننے کی سعادت حاصل ہوئی۔ ان کی رفاقت میں کچھ وقت بیٹھنے کی سعادت بھی اللہ نے عطا کی۔ تو انہوں نے بیان میں ایک خوبصورت، ویسے تو ان کا سارا بیان خوبصورت تھا ماشاءاللہ، بہت ہی جامع اور سادہ اور سلیس، عام فہم اور زہد اثر بیان تھا ماشاءاللہ، دلوں پر جمع۔ تو درود شریف کے حوالے سے انہوں نے شروع میں ہی خطبہ سے بھی پہلے درود شریف پڑھوایا، 3 دفعہ بھی درود شریف پڑھ لیں، اور اس تاکید کے ساتھ انہوں نے فرمایا کہ درود شریف کو ادب کے ساتھ پڑھیں، احترام کے ساتھ پڑھیں، وقار کے ساتھ پڑھیں اور محبت کے ساتھ پڑھیں۔ تو ان کے بیان کے دوران ایسے مجمع جم کر بالکل توجہ سے بیٹھا تھا جیسے کلاس روم میں درس حدیث ہو رہا ہو اور درس بخاری ہو رہا ہو اور طلباء کرام پورے احترام کے ساتھ سن رہے ہوں۔ تو انہوں نے یہ واقعہ سنایا بڑا عجیب۔ وہ فرمانے لگے کہ میں اپنے پیر و مرشد حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ لاہور والے، ان کی خدمت میں بیٹھا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے میں نے کوئی بات پیش کی تو آپ بالکل سادگی سے بیٹھے ہوئے تھے اور آلتی پالتی مار کر بیٹھے ہوئے تھے، عام معمول کی کیفیت میں بیٹھے تھے، ٹوپی بھی نہیں پہنی ہوئی تھی۔ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا چاہا تو آپ نے مجھے اشارہ کر کے خاموش کرا دیا، میں چپ ہو گیا۔ تو میرے پیر و مرشد 2 زانو ہو کر بیٹھ گئے اور اپنی ٹوپی اٹھا کر سر پر پہن لی، پھر مجھے کہا عزیز الرحمن آپ بتاؤ۔ تو پھر میں نے وہ بات انہیں عرض کی جو میں سنانا چاہتا تھا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا تو انہوں نے نہایت ادب سے درود شریف تلاوت کیا، صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نہایت ادب سے۔ تو حضرت قاری صاحب فرما رہے تھے، آپ کے علم میں ہونا چاہیے یہ قاری عزیز الرحمن صاحب رحیمی، یہ شیخ القراء، استاذ القراء، قاری المقری حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نواسہ ہیں، حضرت قاری محمد یاسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے بیٹے ہیں، بڑی نسبتوں کے امین ہیں۔ تو وہ فرما رہے تھے کہ کسی شریر مجمع ہو، کوئی شریر لوگ ہوں تو وہاں درود شریف کو اخلاص سے پڑھا جائے تو وہ باوقار ہو جاتا ہے، اور جہاں جو سخت دل ہو اسے درود شریف پڑھنے کا کہا جائے تو وہ نرم دل ہو جاتا ہے، اور جہاں رزق کی تنگی ہو وہاں درود شریف پڑھا جائے تو رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے۔ بلکہ انہوں نے ایک واقعہ سنایا وہاں بعد میں جو نجی مجلس تھی، کھانے کی مجلس، اس میں یہ واقعہ سنایا کہ ایک آدمی جو ایک ان کے جاننے والا تھا، ان کا شاگردوں میں سے تھا، جسے کینسر ہو گیا، ناک سے کینسر چلتا ہوا آنکھ کے قریب سے گزر کر دماغ تک جا پہنچا، اور کراچی آغا خان والوں نے اسے جواب دے دیا، بھئی اب اس کے لیے کوئی علاج نہیں ہے۔ تو انہیں ہمارے پیر و مرشد نے کہا کہ 5000 دفعہ روزانہ درود شریف پڑھو، 5000 دفعہ صحت کی نیت سے، اور ذوق و شوق سے قرآن پڑھاؤ۔ انہوں نے ایسا کرنا شروع کیا تو اللہ نے اسے کینسر سے نجات دی۔ تو یہ درود شریف بڑا سریع الاثر علاج ہے، درود شریف بڑی اللہ کے ہاں قربت کا بہترین، اور اللہ کے نبی کے ہاں قربت اور سعادت کا بہت بہترین ذریعہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے، خلوص کے ساتھ پڑھنا چاہیے، پورے وقار کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور پورے اخلاص کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔